السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ لوگوں کو بتلا دیں گے جادو کے متاثرہ جگہ کی تشخیص کے اعمال، یعنی آپ کس طرح سے جگہ ناپ کر تشخیص کر سکتے ہیں، آپ کس طرح کپڑے کے ذریعے بھی تشخیص کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ جگہ کی تشخیص کرنے کے معاملے میں ہمارے بہت سارے عامل حضرات کو دیکھا کہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، کہیں تو مریض کی تشخیص کے اوپر بھی صحیح توجہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جگہ کی تشخیص کس حد تک ضروری ہے۔ اس کے لیے میں اب حضرات کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مریض ہے، اس کو پینے نہانے کے لیے تعویذ دیے جاتے ہیں، اس پر گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، نہانے سے وہ گندگی زائل ہو جاتی ہے، یعنی جو سحر گندگی ہے یہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن رات کو پھر اسی گندگی میں وہ سو جاتا ہے، یا لوگ رات میں آ کر اس کے اوپر پھر وہی گندگی ڈال دیتے ہیں، وہ صبح اٹھ کر پھر نہاتا ہے اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کسی جگہ جنات یا جادو پناہ لے لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جب آپ اس کا علاج کرتے ہیں، علاج جب تک آپ یہ علاج کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب تک علاج رہتا ہے تو وہ اس کو کوئی پریشانی میں مبتلا نہیں کر دیتے، بلکہ اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب تک علاج چلتا ہے وہ مریض کو کچھ نہیں کہتے ہیں، جب پھر علاج ختم ہوتے ہی دوبارہ اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار کہ آپ کسی کا علاج کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا وہ ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا، پھر کچھ مدت کے بعد پھر وہی معاملہ ہو گیا۔ یہاں آپ لوگ سمجھتے شاید نیا ہوا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نیا سحر کیا ہوا ہو یا دشمن کو خبر لگ گئی ہو، ٹھیک ہو گیا، پھر سے کر دیتا ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہوتی ہے، آپ نے جگہ کی تشخیص نہیں کی ہوتی ہے۔ جب وہ علاج چلتا ہے وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، پھر جو ہی علاج ختم ہو جاتا ہے وہ دوبارہ اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یا گھر سے چلے بھی جاتے ہیں مگر ان کے لیے جو راستے ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، جب چاہے مرضی سے آ جاتے ہیں۔ تو یہ تجربہ میں اپنا بتا رہا ہوں کہ مریض سے زیادہ مریض کے کمرے، باتھ روم اور گھر کو اہمیت دی جائے تو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ میں نے بہت بار دیکھا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور دوبارہ اثر بھی جلدی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے گھر یا جگہ کی تشخیص ضروری سیکھنی ہے اور کرنی بھی چاہیے، تاکہ پتہ لگے کہ گھر میں کس جگہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور کس جگہ نہیں ہے، بس اندازے سے عمل نہ کیا جائے۔ اب میں آپ لوگوں کو چند اعمال بتلا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جگہ ناپ کر تشخیص کرنا ہے، پڑھنا ہے الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را، 3 بار لکڑی پر دم کر کے گھر کا صحن یا کمرہ ناپ لے۔ اگر کم ہو جائے تو سحر ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو سایہ ہے۔ اور دوسرا عمل جو ہے، کپڑے کے ذریعے تشخیص کرنا۔ جس کمرے یا جگہ کی تشخیص کرنا ہو تو ایک سفید کاٹن کا کپڑا 2 انچ چوڑا اور 1 فٹ لمبا لے کر کمرے یا جگہ کے جتنے بھی کونے ہوں، رات سونے سے پہلے ان پر وہ کپڑا ملے اور کمرے کے درمیان میں رکھ دے۔ کپڑا ساری رات اسی جگہ یا کمرے میں رہے گا، صبح دوبارہ کونوں میں مل کر چیک کرے۔ کپڑے کی تشخیص کا کوئی بھی عمل پڑھ کر دم کر لے۔ اگر مکمل مکان کی تشخیص کرنی ہو تو جتنے کمرے ہو اتنے کپڑے لے کر ان سب کپڑوں پر کمروں کا نام لکھ کر، تاکہ بعد میں آپ لوگ پہچان سکے کہ یہ کپڑا کس کمرے میں رکھا تھا۔ غسل خانہ وغیرہ میں کپڑا کسی اونچی پاک جگہ رکھ دے مگر ساری رات اسی باتھ روم میں رہے۔ یہ تشخیص بہت ضروری ہے۔ عموماً مریض کے گھر میں مخالف جنات نے نہ کوئی راستہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ 100% تو نہیں کہتا ہوں، مگر اس سے 90% اگر مکمل گھر کی تشخیص کر کے علاج کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو دی ہے جس میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ گھر کی تشخیص کس طرح کر سکتے ہیں کہ سحر ہے بھی یا نہیں۔ آپ اس ویڈیو کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ عاملین حضرات کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے، اس لیے آپ لوگوں کو بتلا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔